السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان فائزین اور کامیاب اور کامران لوگوں میں سے بنائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. میرے قابل احترام معزز سامعین، حضرات خواتین، یہ تینوں آیت جو خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھیں اور اس وقت سے لے کر اب تک اور تا قیامت دنیا کے ہر شہر اور ہر دیہات اور ہر جگہ کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کا یہ تینوں آیات حصے ہیں. ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جو بات اہم بیان کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے مد نظر رکھ کر پورے قرآن میں سے خطبے کے لیے ان تین آیات کو چنا، وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تمہارے اوپر تقوی فرض ہے اور تم تقوی اختیار کرو. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ پہلے لوگوں کو بھی اللہ کی یہ وصیت تھی اور تمہیں بھی یہی ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ خطبہ ہمیشہ ہی پڑھا جاتا ہے ہر درس سے پہلے، لیکن یہاں پر اس انداز سے لے کر ایک مقصد اور ہدف اور چیف ایم کے تحت ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہے کہ شروع ہی سے نماز کی اہمیت کو ہم پہچانیں. آپ بخوبی جانتے ہیں اور ہر خطیب جمعہ آپ سے کہتا ہے یا ایھا الذین یا ایھا الاخوہ اوصی نفسی وایاکم ان اتقوا اللہ، کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہی وصیت کرتا ہوں، یہ تاکید کرتا ہوں، یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اپناؤ. ہر جگہ خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک خطبے میں. تو اب اس وجہ سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا کی حسنات، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، ہر دو جہاں کی کامیابی کا دار و مدار ہی تقوی پر ہے. تقوی کا مختصر خلاصہ جامع علمی تعریفیں اس سے پہلے بارہا میں نے بیان کی ہیں اور یہ موجود ہیں اور ریکارڈ ہے سبھی چیزیں. وہ یہ کہ یعنی دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑنے، حکم توڑنے سے بچے تاکہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچے. یہ ہے تقوی. اسی لیے ڈال کو وقایا کہا جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل تقوی کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جو صفات، ان میں سے دوسری سب سے بڑی صفت ایمان کے بعد کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی کہ کوئی آدمی متقی ہے یا نہیں. آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں نظریاتی صرف چیزیں نہیں، کوئی بھی چیز صرف نظریاتی نہیں ہے، یعنی صرف تھیوری نہیں ہے، بلکہ دین اسلام میں زیادہ تر حصہ عملی ہے، پریکٹیکلی.
اگر ہم اور آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو اسی قدر ہم صاحب ایمان و اسلام ہیں. کتنا بھی دعویٰ نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا دعویٰ ابن ابی کا تھا شاید ہی کسی کا ہو، اتنا دعویٰ اسلام کا اور ایمان کا ابو بکر و عمر بھی نہیں کرتے تھے. لیکن اس شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو دیگر لوگوں کو جو اتنا دعویٰ نہیں کرتے تھے لیکن عمل سے اسے پروو اور اسے ثابت کرتے تھے، جس میں سب کے سب عشرہ مبشرہ ہیں اور بالخصوص خلفاء راشدین اولین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جنت کی بشارت دی صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. فرق یہ تھا کہ ایک جگہ زبانی جمع خرچ اور دوسری جگہ عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر دینی فرائض کو اپنایا جاتا تھا اور محرمات سے اجتناب کیا جاتا تھا. تو ایمان کے بعد جو صفت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی بیان کی ہے، وہ تقوی والے جن کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا، جو قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہتی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور قرآن عظیم سے رہنمائی حاصل کریں. کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ ایمان بالغیب کے بعد پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں. متقیوں کی اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان بالغیب کے بعد سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اقامت الصلاۃ، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ اسلام، دین اسلام کے اندر نماز کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کون سی جگہ ہے نماز کی دین اسلام کے اندر. اگر بہت اختصار کے ساتھ ہم اور آپ جاننا چاہیں اللہ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے، تو غور سے سنیے اور نوٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو پابندی سے، یعنی نماز کے شروط ارکان واجبات کے ساتھ نماز کو ادا کرو اور نماز کو چھوڑ کر تم غیر مسلموں میں اپنے آپ کو نہ دکھیلو. یہ ہے اللہ کا فرمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. اگر ایک غیر مسلم سے مسلمان کو علیحدہ کوئی چیز کر دیا تو وہ کیا؟ آئی ڈی کارڈ، نام، پاسپورٹ، نیشنلٹی، رنگ یا کوئی ازم، نیشنلزم، ٹرائبلزم وغیرہ وغیرہ کوئی چیز نہیں، ہرگز نہیں. صرف جو مسلمانوں کا عملی شعار ہے نماز کو قائم کرنا، نماز کی ادائیگی، اسی سے ایک آدمی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ایک واقعہ غالباً پہلے بھی میں نے درج کیا ہوگا. یہاں ہمارے ایک عزیز ایک جگہ ایک ہوٹل میں ذمہ دار تھے، تو اس میں بڑے ریسٹورنٹ میں نہیں، یہ جو عام طور پر فنادی کے ان میں، تو کبھی کبھی دروس میں آیا کرتے تھے بڑے شریف اور شریف زادے بھی. یہ کہنے لگے کہ جو ہی اذان ہوئی، اذان کے بعد میں ذرا آفس سے دیر میں نکلا، یہیں کا واقعہ ہے حیو شاطی کا. اسی دوران کچھ واش لڑکے ایک غیر مسلم فلپینی کو تنگ کر رہے تھے، مار رہے تھے. کیا میں گیا تو خیر وہ بھاگے. اس کے بعد میں نے معذرت کی کہ میں کہا کہ چھوٹے بچے ہیں، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ فلپینی جو نان مسلم تھا وہ خود ہی بولا، کہا میں جانتا ہوں یہ اچھے نہیں، یہ نمائندہ نہیں مسلمانوں کے، یہ ہوتے تو ادھر جماعت نماز کھڑی ہو رہی ہے، سب مسجد میں دوڑ رہے ہیں، تو یہ یہاں مجھے تنگ کیوں کرتے، یہ بھی مسجد میں ہوتے ہیں. یعنی فطرتاً ہر آدمی پہچانتا ہے کہ اچھے مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ پابندی سے نماز پڑھنا. یہاں ایک آدمی کا برسگی کے ایک آدمی اور اس کے برٹش آفیسر کا تنازع چل رہا تھا. تو دونوں بہت پہلے پرانا سال کا بہت پرانا واقعہ ہے، میرے پاس لے کر آئے. تو یہ جو تھے برطانوی سفید فام انگریز تھے، تو یہ ایک بڑی
ग्रुप ऑफ कंपनी के एक शोबे के मैनेजर थे। तो मेरे पास आए तो पहले आकर कहते हैं कि क्या शिकवा है। इस आदमी ने शिकवा किया कि मैं तंग करता हूँ। तो कहा, मैंने सिर्फ इसको ये कहा है कि तुम मुसलमान हो गए हो तो तुम खतना कराओ सरकमनेशन। तो फिर मुझे वो आदमी कहता है कि अगर वाकई ये मुसलमान है, ये मुझे कहता है कि मुझे फलां टाइम पर ये फैसिलिटी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, तो कहता है कि अगर वाकई ये मुसलमान है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ता। मैं इसे यही कहता हूँ। उस अंग्रेज़ ने कहा कि भाई मैं इसका मैनेजर हूँ, नाम मुझसे हूँ, लेकिन अगर ये जो है मुसलमान के नाम पर कुछ फैसिलिटीज जो कंपनी में है लेना चाहता है तो मुझे वो कहने लगा ड्यूटी ड्यूटी। और मेरे रूल वो 10 साल की फाइल उठा कर लेकर आया उस आदमी का रिकॉर्ड। कहा अगर वाकई ही ये जैसे दावा करता है तो और ज़्यादा मैंने कभी इससे कोई मुतालबा नहीं किया। मैंने कहा कि तुम मुसलमान होने का दावा करते हो तो अज़ान के वक्त तुम मस्जिद में क्यों नहीं जाते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो कहने का मकसद ये कि शरअन और अक़लन और हत्ता के उर्फ़न भी मुसलमान वही है जो 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करे। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुसलमान की निशानी और अलामत बताई और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की निशानी बताई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को शहादतैन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसे मुख्तसरन पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके बाद नमाज को दूसरा रुकन क्यों करार दिया और पहला रुकन दोनों कलमों को, पहला रुकन कलमा तय्यबा के दोनों हिस्सों को इसलिए करार दिया कि दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। सिर्फ अल्लाह पर कोई ईमान लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए, सारी इबादत क्यों न कर ले, कितना भी मुवाहिद क्यों ना हो, तो आदमी मोमिन नहीं हो सकता। ईमान के सारे अरकान पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह पर ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो नमाज अदा ना करे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना मुनाफिकीन का पढ़ना है, खाली जमा खर्च। आइंदा बाद दलाइल के ज़रिए ये बात आपके सामने आएगी। तो मुनाफिकीन की कैटेगरी से, मुनाफिकों की कैटेगरी से एक आदमी कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जब ही बार आ सकता है जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के साथ क्या करे, वो नमाज 5 वक्त नमाज पढ़े। यही उलूहियत है। उलूहियत का मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह का मायना सूरह निसा की इस आयत के जरिए किया जाता है, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और इससे पहले अल्लाह ताला का फरमान सुन चुके हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मुशरिकों से बचकर रहो तो फिर नमाज पाबंदी से अदा करो। और अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं बिदअत और खुराफात से, जहालत से बचूं, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तकाजा ये है कि ये नमाज और दीगर इबादत जो हम और आप करते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में करते हैं। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने कहा कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम है, अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातल मुस्तकीम। और अल्लाह का फरमान है व इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और रहनुमाई नाम है सिरातुल मुस्तकीम का। तो मेरे काबिल एहतराम भाइयों, एक और मसला, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारा काम ऐसा और मशागल ऐसे और तौर तरीका ऐसा जो नमाज से मेल नहीं खाता। तो मेरे भाइयों नोट करो, फ़र्ज के तौर पर एक मशहूर दाई को किसी एक्रोबैट यानी कलमा तौहीद पढ़ने वाली, किसी रक्कासा नाचने वाली, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कंजरी, किसी खातून ने देखा फजर वक्त उनको शेख को नज़र आई हो, यार दुनिया का वाक़या है, तो इन्होंने सलाम किया तो परेशान होगी, कहा यहाँ तो कोई इस तरह सलाम नहीं करता, तो इन्होंने ये सऊदी अरब से आए कैसे सलाम किया, वालेकुम कहा। तो कहा कि क्या तुम नमाज पढ़ती हो? कहा मैं कैसे नमाज पढ़ूँ, मैं तो एक नाचने वाली हूँ। कभी नाचने का नमाज के साथ क्या ताल्लुक? नाचना तो नमाज से मना नहीं करता, नमाज ज़रूर नाचने से मना करती है। नमाज जो है जब आदमी पढ़े तो वो उसे गुनाहों से रोकती है यकीनन, लेकिन एक आदमी कोई बड़े से बड़ा गुनाह कर रहा हो वो तो नमाज के दरमियान में हायल नहीं है।
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تشربوا الخمر، شراب نوشی نہ کرو. کیوں؟ فإن الخمر ام الخبائث، ہر برے کام کی جڑ کیا ہے؟ شراب ہے، شراب نوشی. ولیکن ترک الصلاۃ اشد من شرب الخمر، لیکن نماز چھوڑنا، فرض نمازوں کو چھوڑنا، یہ شراب نوشی حتیٰ کہ ناچنے، ان تمام جرائم سے بڑا جرائم ہے. کیونکہ دیگر گناہ صرف انسان کے اعمال کو ضائع کرتے ہیں، نماز چھوڑنا ایمانی کو ضائع کر دیتا اور سرے سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور ذریعہ نجات، سرے سے نجات کی امید ہی نہیں آدمی کے پاس رہتی، الا یہ کہ توبہ کرے صدق دل سے اور نماز کی پابندی، یا 5 وقتہ صلاۃ فرض نمازوں کی پابندی کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں، کیسے میں نماز پڑھوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بندے، گناہ نماز سے رکاوٹ نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان استمرار گناہوں میں مستمر رہنے کی وجہ سے، کنٹینیو گناہ کرنے کی وجہ سے توفیق چھین لے، توبہ کی توفیق بھی چھین لے، فلیعوذ باللہ، ورنہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یا یہ ہے کہ نماز کی توفیق چھین لے، قرآن کی تلاوت کی توفیق چھین لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب ایسا ہوتا ہے. تو لہذا کثرت سے آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، تاکہ اللہ رب العالمین اس دین کی، ایمان کی، دینی فرائض کی محبت بندے کے دل میں ڈال دیں، اور اپنی نافرمانی کی نفرت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دل میں ڈال دے. کیونکہ دنیا میں جو بھی کام اگر کوئی اچھا کرتا ہے اس میں کسی کی کرامت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ نے بندے کو اس اچھے کام کے لیے چنا. اگر آپ کو اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں میں آپ کو چن کر یہاں بٹھایا، ورنہ کتنے لوگ ہیں کوئی کام نہیں، باہر بیٹھے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوگا، کوئی کسی تنازع وغیرہ کے سلسلے میں توڑ جوڑ کر رہا ہوگا، یا کوئی اور کسی بھی قسم کا غلط کام، غیبت، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوں گے جو سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں. تو لہذا ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ولی التوفیق ہے، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ اللہ رب العالمین ہمیں صالحین اور مصلحین کے کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین اپنے نافرمانوں اور ساتھ کے راستے سے اور گمراہوں کے راہوں سے ہمیں بچائے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اے بندہ مسلمان، تم نماز کو قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب بارہا میں بتا چکا کیا ہوتا ہے. نماز کو شروط، ارکان اور واجبات کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کریں، کیونکہ نماز فحش کاموں سے اور برے کاموں سے منع کرتی ہے. اور پھر نماز چونکہ رزق کی فراوانی کا سبب ہے، اطمینان نفس کا سبب ہے، پریشانیوں یا نماز کی وجہ سے دور ہوتی ہیں، تو لہذا آدمی کو ناچ کود کر کے، دیگر حرام کام کر کے، سود خوری اور حرام کاری کے ذریعے پھر کمانے کی ضرورت نہیں رہتی. جتنی آمدنی ہو اس میں بھی اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے، کیونکہ نماز انسان کو روکتی ہے کس سے؟ فحش. ہر برے کام کو کسی بھی شعبے میں ہو، تجارت میں ہو یا اخلاقیات میں ہو یا معاملات میں ہو یا لین دین میں ہو، کوئی بھی پرلے درجے کا کرپشن ہے یا بدعنوانی ہے تو اس کو فحش کہا جاتا ہے. صرف اس کا تعلق آگے ہی نہیں سمجھیں کہ بس معاشرتی مسائل سے ہے. فحش ہر وہ کام ہے جو برائی میں یعنی بالکل ناقابل قبول ہو. حتیٰ کہ آپ اگر چند فروٹ بیچتے ہیں، چند اوپر اچھے رکھیں اور نیچے خراب قسم کے رکھیں، تو اسی کو کہا جائے گا کہ غبن فاحش، یعنی پرلے درجے کی بدعنوانی. اور کسی بھی چیز میں تو نماز جو ہے انسان کو فحش اور پھر عام دیگر منکرات جو برے کام ہیں ان سے روکتی ہے. یقیناً اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے، بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی مصائب اور بیماریوں کی وجہ سے، کتنی بڑی دولت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی علمی صلاحیت کیوں نہ ہو. ایک دنیا میں بڑے کافی مشہور ڈاکٹر نے آج کل، بلکہ غالباً نام سنا ہوگا، کل پرسوں میں ان کی ایک تقریر سن رہا تھا ویڈیو میں، ڈاکٹر لارنس براؤن، امریکن ہیں اور آنکھوں کے اسپیشلسٹ غالباً. ان کی مشہور کتاب ہے
فرسٹ اینڈ لاسٹ کمانڈمنٹ، بڑی اچھی بہتر کتاب ہے، اور بہت سی کتابیں انہوں نے اسلام سے متعلق لکھی ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی میری پیدا ہوئی ایسی بیماری تھی کہ جس میں ہر کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینے کے بعد یا ہمیشہ زندگی بھر آپریشن کرنے پڑتے، اور عموماً چند آپریشن کے بعد بندہ بچ نہیں سکتا، بیمار ہو جاتا ہے۔ ICU میں تو جب مجھے کسی کریکر کوئی ہے پروٹیکشن طبقہ کا اس خاندان میں پیدا ہوا، لیکن میں اللہ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو جب میں آپریشن کے لیے ڈاکٹر آپریشن کرتے ICU کی طرف جا رہا تھا، ICU کی طرف، تو صرف 15 منٹ رہ گئے تھے میرے اس آپریشن میں اور میرے وہاں پہنچنے میں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا کہ اے اللہ، میں تو نہیں مانتا کوئی کائنات کا خالق ہے، اللہ نام کی کوئی چیز بھی ہے، لیکن یہ میرا امتحان ہے، اگر واقعی تو ہے، تو نے کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اس میری بچی کو شفا دے۔ صرف 15 منٹ کے اندر وہ اپنے اسلام لانے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ صرف 15 منٹ کے بعد جب میں ICU پہ ہوں کہ سارے کے سارے جو ٹیم آپریشن کے لیے کھڑی تھی پریشان، کہ بلا کسی آپریشن کے وہ بچی ٹھیک ہوگی۔ کیا اس کے بعد میں نے پڑھنا، اور اچھے آج کل پروپیگیٹر ہیں، پڑھنا شروع کیا۔ پڑھنے کے بعد تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے صرف اسلام ہی نظر آیا، بلکہ کہا کہ صاحب کا کتابوں میں سب جگہ 88 سے زیادہ مقامات پر مجھے مذہب اسلام کی سچائی کے دلائل ملے، اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر بندوں کی نفسیات، دینی، اعتقادی، عقلی، جسمانی، عضوی، نفسیاتی بیماریوں اور الجھنوں کا حل رکھا ہے۔ اور آپ اگر تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کی پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر آپ پڑھتے ہیں کہ مکہ میں جب بہت زیادہ آپ پر دباؤ رہتا تھا، ہر قسم کا نفسیاتی دباؤ، ذہنی دباؤ، دشمنوں کی دشمنداری، یہ ساری چیزیں اور خطرات میں گرے ہوئے، اکثر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں جا کر کعبہ کے پاس سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور بعد کی زندگی میں بھی بدر جیسے پرخطر حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتے ہیں کہ اطمینان قلب کے لیے اور اللہ کی حصول مدد کے لیے سجدہ ریز ہو کر چند رکعت نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ آپ کو تو ظاہر بات یقین تھا، لیکن آپ کی دعاؤں کو، نماز کو حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ نے دیکھا کہ کافی ہو گیا یا رسول اللہ، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اس آپ کی نماز اور دعاؤں کو اللہ رب العالمین رائے گا نہیں کرے گا۔ تو ہم اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس رزمگاہ حیات میں، جو مستعار حیات ہے ہماری اور آپ کی زندگی، اس میں پریشانی کبھی صحت کی وجہ سے، کبھی بال بچوں کی وجہ سے، کبھی ملازمت کی وجہ سے، کبھی آمدنی کی وجہ سے، کم آمدنی کی وجہ سے، کبھی نان شبینہ کے لیے، کبھی اور کسی مسئلے کے لیے پریشان نہ ہو۔ یہ نہ آپ سمجھیں کہ بھئی آپ کو عہدہ مل جائے، دولت مل جائے تو آپ پریشان نہیں رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں سائنس اور ٹیکنالوجی، علم و فضل، قوت، طاقت اور جغرافیکل رکا کے اعتبار سے ہارون رشید جیسے حکمران شاید ہی کوئی ہوئے ہیں، بہت کم گنے چنے لوگ ہوئے ہیں دنیا میں۔ ہارون رشید کی جب وفات ہوئی مرض الموت میں، انہوں نے کہا کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ بلا غم اور پریشانی کے میں نے گزارا ہو۔ تو لہذا دنیا کی ساری آسائش، مال و دولت ملنے سے ضروری نہیں ہے کہ آدمی غموں اور پریشانیوں اور مصیبت یا ذہنی الجھنوں سے بچ جائے، لیکن یقیناً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہاں پر جو اللہ کا ذکر کہا گیا ہے اس میں عمومی ذکر بھی ہے، لیکن بالخصوص سر فہرست اس سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ لیکن واقعی وہ نماز آدمی کو وہ سجدہ دنیا میں جنت میں پہنچاتا ہے جب آدمی تدبر کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ یہ کب ادا ہوتی ہیں؟ جب انسان ان کلمات اور الفاظ کو جو قیام میں پڑھے جاتے ہیں، جو رکوع میں پڑھے جاتے ہیں، جو سجدے میں پڑھے جاتے ہیں، جو تشہد میں پڑھے جاتے ہیں، ان کو سمجھتا ہو، ان کلمات پر غور کرے، یا ان دعاؤں کو یاد رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سجود میں پڑھی ہیں، یا جس انداز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کہا کہ مشکل ترین حالات میں
جہاں آدمی کے سامنے سوائے صبر کے اور کوئی سہارا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد سوائے صبر کے کوئی اور سہارا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مسلمانوں تم مشکل ترین حالات میں دو چیزوں کا سہارا لو، ایک صبر اور پھر نماز۔ مختصر سی مشکل ترین حالات میں آپ مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جس خطے میں آپ موجود ہیں، قدیم زمانے میں یہ کچھ عرصہ ہوا یہ خطہ آباد ہوا ہے، ورنہ صرف ریگستان تھا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آج کل قطیف ہے یہ، اور اس کے آگے دارین ایک مکان ہے، اس کا قدیم نام خط تھا، یہی صرف آباد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر جو اس علاقے میں تھے، جنہوں نے یہیں سے جا کر سن 15 ہجری میں ان کے ایک فوجی سپہ سالار نے تھانہ یا مہاراشٹر کے کچھ علاقے فتح کیے اور خلافت عمری میں شامل کیے، تو یہ شخص جو دارین کے مقام پر ہے، یہاں صحابہ کی فوج کے ساتھ تھے، العلاء بن حضرمی، تو بری طرح پریشان ہو گئے۔ پانی نہیں تھا پینے کے لیے، سمندر کا پانی تو پیا نہیں جا سکتا تھا، اور جو مشقیں سے تھے ختم ہو چکے تھے۔ تو پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب العالمین، یا حکیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم۔ ان پر اثر کلمات میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش نازل ہوئی، وہ بارش کا پانی جمع کر کے رکھا، تمام فوج نے پیا اور اس کو مشقیزوں میں بھی ذخیرہ کیا۔ اور بعض ایسے واقعات کا میں خود شاہد ہوں کہ بعض لوگوں نے ایسے حالات میں جس میں سوائے دعا کے کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ رب العالمین سے دعا کی، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے فوری طور پر اسی آن میں دعاؤں کو قبول کیا۔ لیکن دعا کی قبولیت کے سلسلے میں بندہ جلد بازی نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے الجھنوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں، دردوں اور بیماریوں سے نکلنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کہا کہ صبر کریں، یعنی اللہ کے علاوہ اپنا شکوہ کسی کے سامنے نہ رکھیں، اور پھر نماز پڑھ کر نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایسے ہی آدمی کا خیال کہیں ہو، آئے وضو کیا، نماز پڑھی، ایک عادت کے مطابق پوری مکمل کر لی، پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا، چلا گیا، یہ نماز کسی کے لیے مشکل نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے ٹائم پاس کا مسئلہ ہو کہ اچھے سوچنے، غور و فکر کرنے، حساب کتاب کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی۔ نماز شاخ کون سی ہوتی ہے؟ جس کو آدمی پورے خشوع و خضوع سے اور پورے فل کنسنٹریشن اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نماز جو اللہ کے فضل کے بعد آپ کے لیے مشکلوں میں مددگار اور سہارا بنتی ہے، یہ کیا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی صبر آزما ہے، بہت عظیم بوجھ ہے سب لوگوں پر، سوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خشوع خضوع سے فل کنسنٹریشن کے ساتھ سمجھ کر تدبر سے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی شیریں، بہت ہی اطمینان بخش اور بہت ہی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، انہیں اس میں لذت اور وہ چاشنی ملتی ہے جو آپ کو شہد کھاتے ہوئے پیتے وقت نہیں آئے گی، جب کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے بندہ محو گفتگو ہوتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کا کلام سنتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی شاق ہے۔ کن لوگوں پر شاق نہیں؟ کن لوگوں کے لیے اطمینان بخش ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہ لوگ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کتب حدیث میں یہ ہے، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں سورہ نور کی غالباً سورہ اس کے مومنون کی تفسیر میں سے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس للعبد من الصلاة الا ما عقل، بندے کی وہی نماز کام کی ہے جو سمجھ کر پڑھے۔ تو اس پر امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والغفلۃ تزاد الذکر، اور غفلت
یہ اللہ کے ذکر کے خلاف ہے، اور اللہ کا ذکر وہی نماز کہلاتی ہے جس میں واقعی آپ پوری خشوع خضوع کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کر نماز کو پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا الا علی الخاشعین، جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انہیں کیا نماز میں ایک چاشنی، ایک لذت، ایک شیرینی، ایک مٹھاس ملتی ہے، ایک دل و دماغ کا سکون اور جسم کی راحت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے کون؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مساجد سے لٹکا ہو۔ اب مساجد کے ساتھ دل لگا کیوں رہے گا؟ اس لیے کہ نماز میں مزہ آتا ہے، نماز میں لطف آتا ہے۔ نماز میں لطف اور مزہ کسے آتا ہے؟ جو نماز کو سمجھے کہ نماز کا مقام کیا ہے، اور پھر یہ سمجھے جانتا ہو کہ نماز کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے، اور ایک مومن کے لیے نماز کتنی اہم ہے، اور نماز کو سمجھ کر پڑھے، اسے ہی مزہ، مٹھاس اور اطمینان اور سکون، آرام نماز ملتا ہے۔ لہذا وہ سارے کام کرتا ہے دیگر انسانوں کی طرح، لیکن اس انتظار میں بے چین رہتا ہے کہ کب میں اذان کی آواز سنوں کہ دوبارہ میں کشاں کشاں رواں دواں اپنا کام چھوڑ کر اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جاؤں۔ تو اب جو نمازوں کے درمیان میں وہ ذمہ داری کرتا ہے کہ یا نوکری کرتا ہو یا کوئی بھی کام کیوں نہ کرتا ہو، وہ سارے کے سارے کام عبادت میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی کمائی کو بھی جو بال بچوں کے لیے ہوتی ہے صدقے کے طور پر قبول کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، کیونکہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے عیال کے لیے حلال کمائی لا کر ان کے حوالے کرتا ہے یا بیوی بچوں کے منہ میں جو نوالے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ خشوع خضوع والے لوگوں کے لیے نماز بہت ہی پرکشش ہوتی ہے، بہت اٹریکشن اس نماز میں ہوتی ہے۔ اور وہ کون ہیں خشوع خضوع والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ ایمان ہو کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، اور اس ایمان کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے صلی صلاۃ مودع، ہر نماز کو ایسے پڑھو کہ جیسے تمہیں پتہ ہو پتہ نہیں دوسری نماز ہمارے ہاتھ آئے گی کہ نہیں، یہ کہیں آخری نماز نہ ہو۔ کوئی بھی آدمی جس کو یقین ہو کہ فلاں کام میرا کہیں آخری نہ ہو تو اس کو بڑے بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ انسانی فطرت ہے ہر انسان کی، اسے پتہ ہو کہ یہ میرا کام آخری ہے تو بڑے اطمینان و سکون اور نیک نیتی اور دلی لگاؤ کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو صلی صلاۃ مودعین، ایسی نماز پڑھو کہ پتہ نہیں دوسری نماز ہاتھ آئے گی بھی کہ نہیں۔ جب آدمی کو یہ یقین ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے کہ ایسی نماز پڑھوں اگر اللہ کے یہاں مجھے حاضر ہونا پڑے تو جس طرح نماز پڑھنے والوں کا چہرہ پر رونق ہوتا ہے، تاباں اور درخشاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اس پر ایک خاص کشش اور خوبصورتی، جمال اور بیوٹی اور جاذبیت ہوتی ہے، تو صحیح طریقے سے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ وہو یراک۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے وہ نماز جو انسان کے لیے بہت ہلکی، بہت آرام دہ ہوتی ہے، اور اس کی ایک لالچ اور چاہت اور طمع انسان کے دل میں ہوتی ہے، نمازی کے دل میں، اور اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا، وہ کون سی؟ جو خشیت کی نماز ہو۔ اور خاشعین خشوع خضوع سے پڑھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے اندر پہلی یہ صفت ہو کہ اللہ کے ہمیں ملنا جانا ہے، اور اس خشوع خضوع والی نماز کی ہمیں تنخواہ ملے گی، ورنہ ہو سکتا ہے ساری کی ساری کٹ جائے اور الٹی ڈانٹ سننی پڑے اور نماز منہ پر مار دی جائے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کا یہ ایمان ہو کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہیں، یہی اپنا عمل لے کر جائیں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے نماز کی کوالٹی کے اعتبار سے پورے سے زیادہ، 10 گنا زیادہ، 700 درجہ زیادہ، بہت زیادہ معاوضہ اور تنخواہ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا، ورنہ نماز میں کمی کے اعتبار سے اس میں کٹوتری بھی ہو سکتی ہے، اور بالکل
تہی دست بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی کو ہماری ساری نیکیاں دی جا سکتی ہیں، تو وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور یہ کہ یہی سب سے وہ عظیم چیز ہے جو لے کر ہم ایمان کی پہلی نشانی اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوں گے. تو اب نماز ثقیل کن پر ہوتی ہے؟ منافقوں پر. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ منافقوں اور بےایمانوں پر نماز بڑی مصیبت ہوتی ہے، بلکہ پھانسی پر چڑھنے جیسی. کیوں؟ کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز کے لیے ان کو کہا جائے جب جاتے بھی ہیں تو بڑے مریل قسم کے بن کر، اور تساہلی، غفلت، سستی، ایک قدم پیچھے کرتے دوسرا آگے کرتے کہ صرف رکوع کے وقت جا کر ملیں، کہیں زیادہ قوموں میں کھڑا نہ ہونا پڑے وغیرہ، یا تلاش کرتے ہیں جس مسجد میں بہت ہلکی نماز ہو رہی ہو ادھر ہی پڑھی جائے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. کیوں بھئی یہ سستی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ خشیت نہیں. یُرَاءُونَ النَّاسَ، مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے. جب لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے نہ ایمان ہے نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلے کی اجر کی امید ہے. یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. تو بہت کم ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے سجدے کی دعائیں کرتے ہیں، نہ رکوع کے اذکار صحیح طریقے سے ہوتے ہیں، اور نہ اطمینان و سکون نماز میں ہوتا ہے. اس کے برعکس خشیت کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله. سب سے پہلے آخرت میں بندے کا جو حساب ہوگا جس عمل کا، وہ نماز ہے. قیامت میں نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز ٹھیک ٹھاک نکلی تو سارے عمل اس کے تابع ٹھیک ہوں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو سارے کے سارے عمل رد ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین سے ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعلیمات ان الفاظ میں مالک بن حویرث اور ان کے ساتھیوں کو دی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ مقدمہ تھا صرف تعارف آئندہ دروس کا. تو آئندہ ہفتہ ہمارا موضوع ہی رہے گا بالکل آغاز سے کہ لفظ صلاۃ کا لغوی ڈکشنری اور شرعی معنی کیا ہوتا ہے. اس کو ہم کم و بیش اس کے علاوہ 5 سے لے کر 6 دروس میں، اس سمیت کم از کم 7 دروس ہوں، آئندہ انشاءاللہ مکمل کریں گے تاکہ یہ ایک زاد راہ ہو ہر ہمارے جیسے طالب علم کے لیے جو نماز کی اہمیت بھی جاننا چاہتا ہے اور صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری اور تمام مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی النبی والحمد للہ رب العالمین.